السلام علیکم۔ آج کا قرآنک سیشن 70 ہے، جس میں سورہ نساء کی آیتیں 60 سے لے کے 70، 60 سے لے کے 70 تک کی تلاوت کریں گے، غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوورال آبجیکٹو اس کا یہی ہے کہ اس کو ڈیلی بیسس پہ لرن کریں، ان آیتوں پہ غور و فکر کریں، پھر ان کو اپنی زندگیوں میں یوز کریں، امپلیمنٹ کریں، اور اس کے صحیح مراد تک پہنچنے کے لیے ہمیں انشور کرتے رہنا ہے کہ کہیں پر ہمارے فہم میں اور ہماری انڈرسٹینڈنگ میں تضاد تو نہیں ہے، کانٹرڈکشن تو نہیں ہے۔ تو اگر کہیں پر آپ لوگوں کو بھی کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے تو کائنڈلی فیڈ بیک دیں، شیئر کریں، تاکہ ایک دوسرے کی لرننگ ہوتے رہے۔ اور یہ ایک ٹائم لیسنس کے ساتھ والی کتاب ہے جو ہر زمانے میں ویلڈ ہے، جو ہر انسان اپنے اطراف کے انوائرنمنٹ میں اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو زعم کرتے ہیں، یعنی دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ یعنی حاکم بنائے، مقدمہ جج بنائے طاغوت کو، اپنا مقدمہ طاغوت شیطان کے پاس یعنی سرکش کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم ہو چکا ہے کہ وہ اس کو نہ مانیں۔ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اسی لاسٹ رکوع میں بھی 51 آیت نمبر پر بھی ہوا ہے کہ طاغوت کو نہ مانے۔ مومن جو ہے اللہ کو مانتا ہے، طاغوت کو نہیں مانتا۔ اور طاغوت کیا ہے؟ ایک ٹائرنٹ ہے، ایک سرکش ہے، جو حدود کی پرواہ، اللہ کے بنائے ہوئے احکامات کی پرواہ کیے بغیر زندگی بسر کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے حکم سے ایک دوسرے طرف لے کے چلے جاتا ہے۔ تو اس کو نہیں ماننے کا حکم تھا، لیکن یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جج جو ہے طاغوت کو بنا لیتے ہیں۔ تو اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم بھی کبھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو کیا کورٹ مین میڈ لاس پہ کام کر رہا ہے یا خدا کے ڈیوائن لاس پہ کام کرتا ہے؟ اسی پہ ایک بات یاد آ رہی ہے جو مہدی موعود علیہ السلام جب افغانستان کا سفر کر رہے تھے، فرا پہنچنے والے تھے شاید، تو وہاں پر لوکل لوگوں نے، جو کوتوال وغیرہ ہوتے ہیں، انہوں نے بدتمیزی کی، یہاں تک کہ جو ساز و سامان تو کیا ہوتا تھا مہدی علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ، ایون جو ہے عورتوں کی چادریں وغیرہ بھی جو ہے لے کے چلے گئے، جس کی بنا پہ اس زمانے کے جو بھی وہاں کا بادشاہ تھا یا جو بھی وہاں کا رولر تھا، اس کو خواب آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے میرے فرزند کے ساتھ یعنی بدتمیزی کی ہے وغیرہ۔ تو وہ کچھ ایسا خواب دیکھتا ہے اور صبح میں ڈیٹیلز منگواتا ہے کہ کہاں پر کیا ہوا، تو پھر یہ پتہ چلتا ہے، تو پھر وہاں پر وہ معافی مانگی جاتی ہے اور وہ کوتوال آ کر وہاں پر ایک فہرست طلب کرتا ہے کہ آپ کے پاس سے آپ کا سامان کیا گیا۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا کوئی سامان نہیں گیا۔ پھر اس کے اصرار پہ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا سامان ہمارے خدا کی یاد ہے جو ہم سے چھوٹا نہیں ہے، اس سے ہٹ کے ہم کچھ کیری ہی نہیں کرتے۔ اور ایک ایسی ہی جگہ پہ جب ان کو ٹیکس وغیرہ کی بات پوچھی گئی تو آپ نے پوچھا تھا، کہا فرمایا تھا کہ نہ ہم لونگ سپاری لاتے ہیں اور نہ بڑے ہڑلے، ہم تو بس خدا کا کلام لاتے ہیں، اس پہ محصول کیسے، ناٹ وربیٹم، مجھے بس
کافی زمانہ ہو گیا ہے پڑھ کے. تو اللہ کی یاد کے علاوہ وہ لوگ کچھ کیری ہی نہیں کرتے تھے، نمبر 1. اور اسی کنٹیکسٹ میں ایک جگہ پر فرمایا کہ اگلے اولیاء سانپ اور بچھو کے فطرت پر تھے اور ہم مچھی کی فطرت پر ہیں، کہ اگر ہمیں کوئی ستاتا ہے تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ جوڑنے کی کوشش کریں تو اگر ہمارے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں آپس میں کوئی اختلافات ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول کے پیغام، یعنی اللہ کے رسول نے جو میسیج ہم تک پہنچایا جو قرآن ہے، اس پر ہمیں اپنی بات کو رکھنا ہے اور آپس کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، نہ کہ ہم اللہ کے ڈیوائن لاز کو چھوڑ کر مین میڈ لاز اور ایک ٹائرنٹس کے پاس جو لوکل غنڈے فیصلے کرتے ہیں، یا جو ہے لوکل پولیٹیکل لیڈرز جو اپنے خواہش نفسانی کے تحت اپنے فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، ان کی طرف ایک مسلمان مومن جا ہی نہیں سکتا. اور اگر ہم جاتے ہیں اپنے دنیاوی مفاد کے لیے تو اس آیت میں دیکھنا ہے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، یعنی یہ قرآن جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم ہو چکا تھا کہ وہ اس کو نہ مانے. تو کس کو مانے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو مانے، یعنی قرآن کے اوپر اپنی فیصلے کروائیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. یرید چاہنا، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں بہکا کر دور گمراہی میں ڈال دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، یعنی اس قرآن کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ، یعنی رسول اس قرآن کو لے کے آئے، اس میسیج کو لے کے آئے، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ رک کر آپ سے ہٹتے ہیں. یسدون عنک صدودا. فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون. پھر جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی انہوں نے جو کیا، جو عمل کرے اس کے بدولت ان کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسم کھاتے ہوئے آئیں گے. باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا. اللہ کی قسم کھاتے ہوئے آئیں کہ ہم نے صرف بھلائی چاہی تھی اور موافقت. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم. اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. فارس، تو آپ تغافل کریں، انہم، ان سے. اب حکم ہو رہا ہے کہ اب ایسے منافقین آپ کے اطراف میں رہیں گے جو طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ لے کے جائیں گے، پھر ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی، ڈیفینیٹلی طاغوت کے پاس جب جائیں گے تو ان کو صحیح فیصلہ نہیں ملے گا. تو جب صحیح فیصلہ نہیں ملے گا، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی دشواری پیش آئے گی، تو وہ کیا کریں گے؟ پھر آئیں گے اور ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ریکنسیلیشن ہو جائے ہمارا، یا جو ہے اچھائی ہو جائے. تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول کو کیا حکم ہو رہا ہے؟ تو ہمیں بھی اگر ہمارے سامنے یہ بات آئی تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تغافل کریں، فارس، ان سے ٹرن اوے ہو جائیں. پھر اس کے بعد وائز ہم، اور آپ ان کو نصیحت کریں، ان کو واعظ کریں، ان کو جو ہے سرمنس دیں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. اور ان سے ان کے حق میں اثر کر جانے والی بات کہیں، یعنی پینیٹریٹنگ ٹاکس، یعنی اچھے طریقے سے ان سے بات کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. کیونکہ وہ رسول کیا لے کے آئے گا؟ اللہ کا میسیج لے کے آئے گا، اور اللہ کا میسیج لے کے آئے گا. اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیے آپ، جب کبھی بھی کوئی فتویٰ پوچھنے آ رہے ہیں، جب کبھی بھی کوئی سوال پوچھنے آ رہے ہیں، تو پھر
فوراً آپ کے پاس ایک آیت آ رہی ہے، آپ آیت کا جواب دے رہے ہیں، آپ آیت سے سمجھا رہے ہیں، اور اسی کو پروٹیکٹ کر کے قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا۔ لیکن جب اسی قرآن کو لوگوں نے پیٹ پیچھے ڈال دیا تو پھر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پھر لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف لے کے آئے، لوگوں کو جو ہے بیان قرآن کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی ہمارا حاکم جو ہے خدا ہے اور ہمیں اسی کی بات کرنی ہے۔ تو اسی کے ریپریزنٹیٹیو بن کے آئے، اسی کا میسیج لوگوں تک پہنچایا اور اسی پہ لوگوں کو واپس لائے۔ تو اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی جو بھی وہ قرآن پڑھیں گے، سنائیں گے، اللہ کا احکام پڑھیں گے، سمجھائیں گے، اس کی اطاعت کرنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے ہیں، پھر وہ اللہ سے بخشش چاہتے ہیں اور ان کے لیے رسول مغفرت چاہتے، تو وہ ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، مہربان، تواب الرحیم۔ اب امید تو دروازوں کے توبہ کے تو دروازے کھلے ہوئے بھی ہیں، اور ہمارے پاس بھی جو ہے توبہ کا معاملہ بہت اسٹرکٹلی ہمیں کہا گیا ہے۔ ایون ہمارا جو تحت الوضو کا جو معاملہ ہے، ہم ہمیشہ نماز سے پہلے تحت الوضو کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جو آیتیں ہم تلاوت کرتے ہیں، مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، پھر ہم سجدے میں جا کے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے رجوع کرتے ہیں، یہ ہر روز ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہمیں ایسے ہی توبہ کرنا ہے، اور اسی کا معاملہ جو ہے ہمیں کنٹینیو رکھنا ہے، اور توبہ ایسی ہے کہ اس کے بعد میں وہ گناہ نہ کیا جائے، اس کی کوشش کی جائے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بس قسم ہے آپ کے رب کی، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت کم انسٹنسز ہے جہاں پر اللہ نے خود اپنی قسم کھائی ہے، اور ایسی قسم کھائی ہے کہ تمہارے رب کی، یعنی کنٹیکس میں آپ کا رب کہہ رہا ہے۔ بس قسم ہے آپ کے رب کی، وہ مومن نہ ہوں گے جب تک کہ آپ کو منصف نہ بنائے، یحکمو، یعنی آپ کو حاکم نہ بنائے، یعنی یہ جو حکم لگانے والا ہوتا ہے وہ نہ بنائے اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان اٹھے، پھر وہ اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے سے کوئی تنگی نہ پائیں، یعنی جب آپ فیصلہ کر دیں، اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں، تو پھر ہم اس کے اندر کوئی چوں چرا نہ کریں اور اس کو خوشی سے تسلیم کر لیں، اس کی ایکسیپٹنس کر لیں۔ تو اب رائٹ ناؤ ہماری اب کرنٹ زندگی میں 2021 میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اللہ کے رسول کو کیسے حاکم بنائیں گے؟ ایسے حاکم بنائیں گے کیونکہ اللہ کے رسول نے تمام آپ کے پاس جو احکامات اللہ کے آئے ان کو ہمارے لیے پروٹیکٹ کر کے رکھ دیا ہے، جو ہمارے لیے کتاب اللہ ہے، اللہ کا دیا ہوا قانون ہے ہمارے پاس۔ اس میں رجوع کریں، آپس میں ڈسکس کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور ٹوٹلی سبمٹ، جیسے بندگی کرنا ہوتا ہے نا، وہ آخری میں جیسی بات آ رہی ہے کہ وہ جو فیصلہ کر دے کتاب، اس کو وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اس کو قبول کر لیں، سر تسلیم خم کر لیں اس کے اوپر۔ تو یہی معنی ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول کو، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے میسیج کو ہم اپنا حاکم بنائیں گے، اللہ کے کمانڈ کو ہمارا حاکم بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آگے جا کے آپ جب سورہ 3 بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ تو یہ جو طاغوت وغیرہ، تو یہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا ہمارے سامنے رکھیں گے، مہدی موعود علیہ السلام ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دونوں ہمارے پاس کیا لائیں گے؟ اللہ کا احکامات لائیں گے۔ تو یہ اللہ کے احکامات آج کی تاریخ میں پروٹیکٹڈ کہاں پر ہیں؟ کتاب اللہ میں پروٹیکٹڈ ہے۔ تو اگر ہمارے اندر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو بالکل سرنڈرڈ دل کے ساتھ کہ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے بول کے اس کے اوپر سر تسلیم خم کر دینے کا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارے ایمان کو ہمیں چیک کر لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ فلا وربک، اللہ اپنی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم
یعنی آپ کو حاکم نہ بنائیں، یعنی مہدی موعود علیہ السلام ہو جائیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں، ان کو جب تک کہ حاکم نہ بنائیں. تو ان کو حاکم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے کمانڈ جو ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، آج وہ پروٹیکٹڈ کون سی صورت میں ہے؟ قرآن کی صورت میں ہے. یعنی ہمیں قرآن کو ہی حاکم بنانا پڑے گا. جب تک کہ ہم اس کو حاکم نہیں بنائیں گے اور ہم اس کے فیصلے پر سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ہمارا مومن ہونا محال ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اور اگر ہم ان پر لکھ دیتے تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یا اپنے گھر بار نکل جاؤ، گھر بار سے نکل جاؤ، اخراج کر لو، وہاں سے باہر ہو جاؤ، تو ان میں سے چند ایک کے سوا وہ نہ کرتے ایسا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا. دیکھیں آپ بھی، ہمارے پاس فرائض ولایت بول کے مشہور ہے، رائٹ، جس کے اندر ہجرت ایک فرض ہے. اب اس ہجرت کو ہم میں سے کتنے لوگ ریڈی ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں کہ بھائی یہ مینڈیٹری ہمیں آج کی زندگی میں ہمیں کرنا ہے ہجرت. اس کے پیچھے ہم نے کئی ifs اینڈ بٹس لگا کر ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ مشروطی فرض ہے، یعنی کسی شرط کی بنا پہ، کسی کنڈیشنز کے بنا پہ یہ ہجرت کرنا ہے، ورنہ ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ فطرت کو بتا رہا ہے کہ اگر ہم لکھ دیتے کہ تم اپنے آپ کو مان لو، محبت تو بہت کر رہے ہیں، فنا ہونے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہ لکھ دیں کہ تم اپنے آپ کو مار لو یا تم نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو تم دیکھتے کہ بہت کم لوگ، اور واقع میں ہو بھی رہا ہے کہ جتنے ٹف کام ہیں ہم ان کو ایسا ہی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ifs اینڈ بٹس لگائے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے نفس کو پسند آنے والے کام ہیں ان کو ہم بڑی خوشی سے دین بتا کے کہتے ہیں، اور کئی چیزوں کو ہم ایڈ بھی کر لیتے ہیں کہ بھئی یہی دین ہے جو ہمارے نفس کو پسند ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کا عروس کرنا ہے تو بریانی پکاؤ اور کھاؤ، یہ ہمارے نفس کو پسند ہے. لیکن اگر کہیں پر مال کا ذخیرہ نہیں کرنا ہے اور اخراج ہجرت کرنا ہے اور حق بات کی گواہی دینا ہے، یہ ٹف کام ہے، اس میں ہمیں موت کا خوف لگتا ہے، تو ہم جو ہے اس سے بچ جاتے ہیں. تو وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے. اب دیکھیے پوری ہم سورہ فاتحہ میں جو دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس کتاب اللہ کو اپنا حاکم بنانا پڑے گا، اللہ کے رسول کے تھرو جو میسیج ہمیں ملا ہے اس کو اپنا حاکم بنانا پڑے گا، اور ہمارے فیصلے اس سے کرنے پڑیں گے، اور جو فیصلہ وہ کتاب دے، جس چیز سے رکنے کا حکم دے، جس چیز کو کرنے کا حکم دے، اس پہ سر تسلیم کرنا پڑے گا، خم کرنا پڑے گا، تبھی جا کے ہم مومن ہوں گے، اور تبھی ہمیں جس کی ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے، ہمیں وہ سیدھا راستہ ملے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اور جو اطاعت کرے اللہ اور رسول کی تو یہی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. وہ کون ہیں؟ انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین. اور یہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور یہ اچھے ساتھی ہیں. یہ عمل کرنے سے ہی یہ یا تو یہ درجات ملیں گے، یا درجات میں جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، یا آپ ان کے ساتھی بن جائیں گے. ذالک الفضل من اللہ. یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. وکفی باللہ علیما. اور اللہ کافی ہے جاننے والا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام چیزوں کو ہماری زندگی میں عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے اور ہمیں ہمت دے. یہ بڑا ڈیفیکلٹ راستہ ہے، مل جل کر کوشش کریں گے. کوئی فیڈ بیک ہے تو شیئر کریں.
کانٹیکٹ کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔